حضرت ابو حفص سمرقندی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا، چہرہ بدل گیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، دیکھا میت کو ڈر گیا کہ میت کو دکھائیں تو کیسے دکھائیں لوگوں کو، بدنامی کتنی ہوگی، رسوائی کتنی ہوگی۔ اس نے کیا کیا، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور عورتوں سے، گھر والوں سے کہا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر ہم اسے دفن کر دیں گے، یہیں دفن کر دیں گے میرے باپ کو۔ چہرہ جانور کی طرح دکھ رہا ہے، وہ رو رہا تھا، غم میں تھا۔ اسی اسنا میں اس کے گھر کا ایک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ وہ سیدھے گئے اور اس میت کے پاس کھڑے ہو کر اس کی چادر ہٹائی اور اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چادر ڈھانک دی، واپس پلٹ آئے، اس نوجوان کے پاس آئے۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے کیا بات ہے، غم کیوں کر رہا ہے، روتا کیوں ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں تو جانتا نہیں آپ کہاں سے آ گئے، لیکن دیکھو آپ میرے باپ کی حالت کیا ہو گئی، مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، کس طرح سے میں لوگوں کو اپنے باپ کا چہرہ دکھاؤں گا، میں کیسے اس کا غسل کفن دفن کروں گا، میں اسی غم میں رو رہا ہوں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، جا کر کے دیکھتا ہے چہرہ، اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسین و جمیل چہرہ تھا۔ وہ خوشی کے آنسو رونے لگ گیا اور یہ بزرگ جا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ فرشتے ہیں اللہ کے، آپ تو میرے گھر پر رحمت بن کر کے آئے، کون ہیں آپ جو میری مدد کے لیے آئے؟ چہرے سے چادر ہٹی، آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا غضبناک تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب تھا اور اس کا چہرہ بدل دیا گیا تھا۔ لیکن سنو میرے عزیزوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس لڑکے نے پوچھا میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا، ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے چہرہ بدل گیا؟ سنو تاجدار کائنات کے اس غیرت مند رسول کی بات کو سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ کے گناہ میں بیٹوں کے سامنے نہیں آیا کرتا۔ باپ کیا کرتا تھا بیٹوں کو بتانا یہ میری عادت نہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، تیرے باپ کی اچھائیاں بھی تھی، برائی کیا تھی یہ نہیں بتایا، اچھائی کیا تھی وہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک رات میں بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک کہ 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ یہ تیرے باپ کی اچھائی تھی۔ اور جب اس کا انتقال ہوا، اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ کا غضب تو ہوا، لیکن جو فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا اس فرشتے نے مجھے خبر کی۔ میں مدینے سے اسی وقت یہاں آیا، دیکھا تیرے باپ کا چہرہ صحیح میں بدلا ہوا تھا، لیکن میں نے ہاتھ رکھا چہرے پر، عرض کی مولا سے اے رب العالمین جو چہرہ مجھ پر روزانہ درود پڑتا ہے اگر وہی بدل گیا تو دنیا کیا کہے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اب موجود جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا جائے گا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔